آئیڈیالوجی لا ہے، اللہ بعد میں ہے۔ اب میں ایک جملہ اس پر ضرور کہوں گا۔ پہلا لفظ کیا ہے لا الہ الا اللہ میں؟ لا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نہیں۔ نہیں کا کیا معنی؟ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ لیکن اقبال کیا کہتے ہیں؟ میں جو کبھی سر پر سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا۔ آگے پڑھے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ وہ بتوں کے پجاری کبھی نفس کو پوجتے ہو، کبھی دولت کی پرستش کرتے ہو، کبھی اقتدار کے سامنے سر جھکاتے ہو، کبھی IMF کی غلامی کرتے ہو، کبھی طاغوتی طاقتوں کے سامنے لیٹ جاتے ہو۔ کیا تم نے لا کب کہا ہے؟ لا ہی تو نہیں کہا، باقی اللہ تو بعد میں آئے گا، باقی کلمہ بعد میں ہے، ابھی تک تو ہم نے لا ہی نہیں کہا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے میری بات درست ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں یہ لا کی نعمت عطا فرمائے۔ سب چھوڑو، سارے بتوں کو توڑو۔ نماز شروع کیسے ہوتی ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من اللہ سارے بتوں کو توڑ دیا، سارے بتوں کو توڑ کر، سارے خداؤں کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ یہاں سے ہمارا نظریہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سے وہ کیا ہے، دو قومی نظریہ کیا تھا؟ ذرا جلدی بتاؤ، دو قومی نظریہ کیا تھا؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، اسکالرز نے پیش کیا۔ کیا قائد اعظم نے ہی پیش کیا تھا یا اس سے پہلے کسی اور اللہ عظیم ہستی نے یہ نظریہ پیش کیا تھا؟ جلدی بتاؤ، جس کو پتا ہے ہاتھ کھڑا کرے۔ کس نے پیش کیا تھا؟ کہاں پر، کن الفاظ کے ساتھ؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم۔ دیکھا، ایک تمہارا نظریہ، ایک ہمارا نظریہ، ایک تمہاری معیشت، ایک ہماری معیشت، تمہاری ریاست الگ، ہمارا ریاستی نظام جدا، ہماری معاشرت، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہمارا سب کچھ الگ ہے۔ تمہارا الگ ہے، ہمارا الگ ہے۔ تم اس دنیا سے تعلق رکھتے ہو، ہم اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم عباد الرحمن ہیں اور تم عباد الشیطان۔ بس واضح ہو جائیے اس پر۔ ان دونوں کے درمیان کوئی راہ اعتدال بولو بھائی، عباد الرحمن اور عباد الشیطان کے درمیان راہ اعتدال بولو، نہیں ہو سکتی۔ یا آپ یہ ہیں یا یہ ہیں، یا آپ عبادت کرتے ہو یا بغاوت کے مرتکب ہوتے ہو، کوئی اور تیسرا راستہ نہیں۔ آئیڈیالوجی اب سمجھ آ گئی؟ جو اس کو مانتا ہے وہ ادھر، جو نہیں مانتا وہ ادھر۔ تو اب آ جائیے، میں ٹائم بچا رہا ہوں ورنہ میں اس کی اور وضاحت کر سکتا تھا، وقت نہیں۔ معافی چاہتا ہوں، لگتا ہے اب بتائیے 9:30۔ اچھا جناب، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھیں۔ آئیڈیالوجی واضح ہو گئی۔ سرمایہ داری نظام کی آئیڈیالوجی دو ہیں۔ میں نے کہا نا لکم دینکم ولی دین، ایک یہ، ایک تو اسلام ہے، لا الہ الا اللہ۔ دوسری کا نام آج کل کے دور میں جدید نام اس کا کیا ہے؟ اس کے لیے ٹرم دنیا میں کیا استعمال ہوتی ہے؟ جی، سیکولرزم، اور کیا ہے؟ لبرلزم۔ لیکن سب سے زیادہ موسٹ کامنلی یوزڈ میٹیریلزم۔ یہ میری نہیں، میں نے نہیں استعمال کی، یہ ان کی استعمال کرتا ہے، ان کی استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ سوشلسٹ ہوں وہ بھی یہی مانتے ہیں، ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، ٹھیک ہے؟ اور کیپٹلسٹ وہ بھی یہی کہتے ہیں، وی آر میٹیریلسٹ۔ اکنامکس کے جو طلباء اور اساتذہ بیٹھے ہیں،
ایڈم سمتھ نے اکنامک مین کا تصور پیش کیا تھا. ہم کس کو پڑھتے ہیں؟ اکنامک مین. اکنامک مین کا سیدھا سیدھا مطلب کیا ہے؟ از میٹیریلسٹ، مادہ پرست ہے. بات ختم ہو گئی. ایک کنفیوژن باقی رہ سکتا ہے، اس لیے میں وہ بھی سوال کر لوں. آپ کہو گے ہیں مغرب میں چرچز ہیں، ہر کوئی خدا کو مانتا ہے. درست ہے، چرچ میں تو جاتے ہیں نا، کبھی کبھی جاتے ہوں یا روز جاتے ہوں. ہمارے ہم بھی تو ہر روز سارے من تو نہیں پڑھتے نا، کبھی کبھی پڑھتے ہیں، کبھی کبھی بہت سارے لوگ 5 وقت بھی نماز پڑھتے ہیں. چرچ میں جاتے ہیں، عیسائی بھی جاتے ہیں، یہودی بھی اپنے اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں. خدا کو تو وہ مانتے ہیں، تو پھر ہم نے کیسے کہہ دیا؟ جلدی بولیں، جواب دے. خدا کو تو مانتے ہیں، چرچ میں بھی جاتے ہیں، پھر کیسے میٹیریلسٹ ہو گئے؟ بولیں. سن لیں، خدا کو مانتے ہیں، چرچ کے اندر تم ہمارے خدا ہو. میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، یہ ان کے الفاظ سنا رہا ہوں. ابھی آپ کو ان کے انگریزی کے الفاظ سنا دوں گا. چرچ کو، خدا کو مانتے ہیں، لیکن اس خدا کو آ کے کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کے بندے، ہم آپ کی عبادت، آپ سے محبت بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن چرچ کے اندر، چرچ کے باہر خدا صاحب آپ کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. نہ معیشت میں تم دخل دے سکتے ہو، نہ ریاستی نظام میں آپ کا کوئی واسطہ ہے، نہ ہماری معاشرت، ثقافت، تہذیب، کسی سے کوئی تعلق نہیں. سیپریشن بٹوین چرچ اینڈ اسٹیٹ. اساتذہ گرامی قدر بیٹھے ہیں، اتفاق فرمائیں گے. چرچ اور ان کی اسٹیٹ کے درمیان، اکانومی، سوسائٹی کے درمیان بولیے رابطہ کوئی نہیں. یہاں ہم اللہ اکبر، یہ صرف وہاں ہے یا ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے؟ بد نصیبی بولے ذرا. ہم بھی خدا کو مانتے ہیں. کہاں؟ مسجد کے اندر. مسجد کے اندر یہ خدا ہے. مسجد سے باہر بتاؤ ہماری معیشت میں خدا کون ہے؟ ہماری معیشت اسلامی ہے یا سرمایہ دارانہ ہے؟ اونچی آواز میں جواب ملے. سرمایہ دارانہ ہے. معیشت میں خدا سرمایہ داریت ہے. اسی طرح ریاست میں، جی مسجد میں خدا وہ ہے، اور ریاست اور سیاسی نظام میں ہمارا خدا مغربی جمہوریت یا خلافت راشدہ. مغربی جمہوریت where sovereignty belongs to man. سوسائٹی میں، مسجد میں ہم بھائی بھائی، اور مسجد سے باہر نکل کر یہ میری برادری، یہ تیری برادری، میں اونچا تو نیچا، میں سردار تو کمی کمین، میں خان، میں چودھری، میں وڈیرا، ہے کہ نہیں؟ چاروں صوبوں میں. اللہ اکبر. کہاں ہم مانتے ہیں خدا کو؟ تو سن لیجئے، پہلا نقطہ یہ ہے کیپٹلزم کی آئیڈیالوجی، اسلام یا میٹیریلزم؟ جلدی بولے. حد ہو گئی، اونچی بولو بھائی، سب مل کے بولے. سرمایہ داری نظام کی آئیڈیالوجی اسلام ہے یا مادہ پرستی ہے؟ جزاک اللہ. سوشلزم کی بنیاد اور اس کی آئیڈیالوجی اسلام ہے، اسلامی نظریہ حیات ہے یا مادہ پرستی ہے؟ یہ ناشتہ باہر کیوں نہیں آ رہا آپ کا؟ انرجی اتنی ملی ہے، آواز آپ کی نکلتی نہیں ہے. خدا کے لیے کیا ہو گیا؟ اسلام آباد والوں کو کیا ہو گیا؟ میرا بچہ پھر ایک نعرہ لگا دے. دیکھو ہمارا، میں آپ سے کہا تھا یہ بچہ آپ سب پہ بازی لے گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ اسے زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے، اور اسے اس ورلڈ لیڈرشپ کے لیے تیار کر دے جس کے لیے اللہ نے اس امت کو پیدا کیا تھا، اور یہ اپنے منصب کو بھولی بیٹھی ہے.
بات سمجھ میں آ گئی؟ سرمایہ داریت اور اشتراکیت، ایک ہی شجر خبیثہ کی دو شاخیں ہیں، ٹو برانچز آف دا سیم ٹری۔ اب سنیں قرآن، یہی تو میں نے پڑھا تھا، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ ایک اسلام کی مثال، اسلامک آئیڈیالوجی کی مثال شجر طیبہ کی ہے، جس کے فائدے پوری انسانیت کے لیے ہے، اور یہ جو میٹیریلزم یا جو مرضی کہہ لے، کیپٹلزم اور یہ سب یہ کیا ہے؟ وہ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ ان سب کی مثال شجر خبیثہ کی ہے۔ دو ہی شجر ہیں، وہی دو آئیڈیالوجیز، لکم دینکم ولی دین، ایک شجر طیبہ ایک شجر خبیثہ۔ سرمایہ داریت کیا ہے؟ ایک ہی شجر خبیثہ کی شاخ، سوشلزم اسی شجر خبیثہ کی دوسری شاخ۔ آج اس طرف جتنے ہیں یہ سب شجر خبیثہ کی شاخیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے سارے عزیزوں کو، بچوں کو، دوستوں کو یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ اب میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی جو میں نے کہا تھا کہ اسلامک اکانومی از اے بیوٹیفل بلینڈ بٹوین کیپٹلزم اینڈ سوشلزم۔ جہالت کی بات ہے کہ نہیں؟ سراسر جہالت۔ آپ نے کیسے کہہ دیا راہ اعتدال؟ توبہ کریں، نہ ہے نہ ہو سکتی ہے۔ ان دونوں خبیث اور خبیث، لا حول ولا قوة، ان دونوں کو ملاپ کر کے آپ اسلام بنا سکتے ہو؟ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ یہ تو دنیا ہی الگ ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ آگے بڑھیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تین حصے ہوتے ہیں درخت کے، میں نے کہا ایک اس کی جڑیں ہوتی ہیں، پھر تنا ہوتا ہے، پھر اس کی شاخیں اور پھل ہوتا ہے۔ اگر تنے کا پوچھیں تو میں کہہ دوں گا پہلا جو ہے آئیڈیالوجی کو نیچر کہتے ہیں، دوسرے کو ہم آبجیکٹیوز کہیں گے، تیسرے کو آپریشن آف دا سسٹم، اکانومی چلتی کیسے ہے، وہ تیسری بات ہے۔ ذرا آبجیکٹیو پر آ جائیے۔ مقصد سرمایہ داریت اور اشتراکیت، ان دونوں کے مقاصد کیا ہیں؟ بالکل ایک ہے۔ کیا ہے مقاصد؟ جلدی بولیے، جلدی بولیے بھائی۔ دیکھیے، ایک کنزیومر کے سامنے زیادہ سے زیادہ مقصد کیا ہوگا؟ میکسیمائزیشن، اب اساتذہ بیٹھے، میکسیمائزیشن آف یوٹیلیٹی یا سیٹسفیکشن، بس زیادہ سے زیادہ تسکین، زیادہ سے زیادہ کھاؤ پیو عیش کرو، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ آخرت نہیں ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، یہ ہے مادیت۔ اللہ اکبر، اللہ۔ میں ایک جملہ بولوں، ہم پڑھا کرتے تھے اسکول میں، خوردن، فارسی جس کو آتی ہو، جو اس کا ترجمہ آتا ہو مجھے ہاتھ کھڑا کر کے جواب دے۔ خوردن برائے زیستن است، نہ کہ زیستن برائے خوردن۔ کیا مطلب؟ ہم جو کھاتے پیتے ہیں ضروریات زندگی، یہ کس لیے ہے؟ یہ زندہ رہنے کے لیے ہے، نہ کہ زیستن برائے خوردن، زندگی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ ان کی زندگی کھانے پینے کے لیے ہے، وہ خوردن برائے زیستن۔ اور ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے؟ زیستن برائے، ان کا زیستن برائے خوردن اور ہمارا خوردن برائے، پھر ہمارا زیستن کس کے لیے ہے؟ قل، میں پڑھتا ہوں آپ میرے ساتھ پڑھیں، قل ان صلاتی، اونچی آواز میں سب پڑھیں، ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ دیکھا زمین آسمان کا فرق؟ مقصد ہی کچھ اور، وہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، وہ اسی دنیا میں رہتے ہیں۔ ہمارا تصور فلاح کا، اس دنیا میں خوشحالی اتنی کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بنے، سب سے بڑی عسکری طاقت بنے، سب سے بڑی سیاسی طاقت بنے، اس قدر خوشحالی ہو۔ لیکن کیا صرف یہی، یا اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے؟ بولو، یہ دونوں۔ کیا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا
फी दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। और वो क्या कहते हैं, रब्बना आतिना फी दुनिया व मा लहु फिल आखिरति मिन खलाक। वो कहते हैं जरा मिलना है थी दे दो, फिर आखिरत में उनके लिए कुछ भी नहीं। मकासद अलग, नौइयत अलग, आइडियोलॉजी अलग, मकासद अलग। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब आ जाइए ऑपरेशन की तरफ। मैंने ये दोनों पॉइंट्स जो थे, ये दोनों एक्चुअली मेरी क्लास हो तो ये एक एक घंटे के टॉपिक हैं। एक साल का कोर्स है जो मैं आपके सामने बड़ी कोशिश करके उसको सम अप करके अर्ज कर रहा हूँ। हमारा एक साल का सेमेस्टर पूरा को एक सेमेस्टर पूरा कम से कम एक सेमेस्टर, वरना एक साल पहले एक साल होता था, अब उसे कम करके एक सेमेस्टर कर दिया गया है। सेमेस्टर का मतलब ही 4 महीने। आगे बढ़िए। अब जरा ओनरशिप के बारे में मुझे जवाब दे दे। मिल्कियत, मिल्कियत वहाँ भी है, मिल्कियत यहाँ भी है। जब आइडियोलॉजी मुख्तलिफ हो फिर मिल्कियत का तस्वुर एक जैसा होता है या मुख्तलिफ हो जाता है? बोले। अच्छा सुनिए, ये आयत तो आपने अक्सर पढ़ी होगी, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। ईमान क्या है भाई? आइडियोलॉजी ईमान ही है ना। ईमान क्या है? ये बुजुर्गों को जगा दीजिए। माफी चाहता हूँ, ये नहीं हो सकता। मुझे याद आ गया, जापान में 20 दिन का क़याम था, वो सीरत नबी का उनका सालाना जलसा था। उन्होंने कहा जी आप हमारे चीफ स्पीकर होंगे, चीफ गेस्ट होंगे। मैं कहा मैं हाज़िर हो जाता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम नहीं होगा, 20 कम से कम महीना। मैंने कहा नहीं 20 दिन नहीं, 20 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। तो 20 तकरीबन शहरों में वो मुझे लेके जाते रहे, दर्स होते रहे। एक प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो एक साहब आ गए, अब मुझे पहचाना। मैंने कहा शक्ल तो मैंने पहचान ली है। किस तरह पहचाना? मैंने कहा बस मज़ीद तो मुझे याद है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तशरीफ़ लाई। भाई मैंने इजाज़त ले ली है 9:30 तक की, इसलिए नाराज़ ना होइएगा। आपसे भी एडवांस इजाज़त ले लो, नाराज़ तो नहीं होंगे? जज़ाकल्लाह। जी मैं कहना नहीं चाहता था, चलो आपने कह दिया है। ये मेरे बहुत प्यारे शागिर्दों में से, अल्लाह इनको सलामत रखे। और भी बड़े बड़े प्यारे प्यारे शागिर्द हैं जिन पर मुझे फ़ख्र है, फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, तो एक साहब कहने कि मुझे पहचाना, मैंने कहा शक्ल पहचानो, आगे नहीं कुछ पता। वो कहने कि मैं बताता हूँ, मैं फ़लाँ शहर में भी आपका प्रोग्राम सुना और आज भी सुना। वहाँ जब मैं प्रोग्राम में था तो मुझे नींद आ रही थी, तो आपने मुझे जगा दिया। मैं फिर सोने लगा, आपने फिर जगा। आपने मुझे सोने नहीं दिया था। अल्लाह अकबर, मैं वो हूँ। अल्लाह अकबर। तो जनाब कभी आपसे मुलाकात होगी इस्लामाबाद में तो आप मुझे बताइएगा, मैं वो हूँ। वो सोने नहीं दिया था। अल्लाह अकबर, ये नहीं हो सकता। ओके, अब जरा ऑपरेशन में आ जाए। अल्लाह अकबर। मैंने अर्ज किया था कि ईमान, हाँ पहले तसव्वुर मिल्कियत पर आ जाइए। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। आप ईमान लाते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो बोल नहीं बोलते हो, 2 चीज़ों का सौदा करते हो अल्लाह के साथ, जान भी बेच देते हो, माल भी बेच दिया। जब बेच दिया तो अब मालिक कौन बन गया? भाई मुझे जवाब चाहिए ऊंची आवाज में। अब मालिक कौन हो गया? उस जन्नत, उसके बदले में जन्नत है वो आपको मिलेगी। मालिक कौन बन चुका है? अल्लाह। जब मालिक वो बन चुका है और वो कहता है रखो अपने ही पास, सिर्फ रखो नहीं इस्तेमाल भी करो, तो अब आपके पास जो कुछ है, जान माल जो कुछ है, ऑल योर पोजेशन, अब ये आपकी मिल्कियत है या अब आपके पास अल्लाह की अमानत है? मुझे जवाब दे दे। ये है वो फर्क। वहां मिल्कियत है, मैं सॉवरन हूं, मुतलक मिल्कियत,
وہی الفاظ میں دہراؤں گا. کس کے؟ آپ نے بوجھنا ہے. جب اس سے کہا گیا بڑی دولت تھی، اتنی دولت کہ اس کی کنجیاں کوئی اٹھائے تو کمر دوہری ہو جائے، اتراتا ہوا نکلتا تھا، اللہ کی پکڑ آ گئی. اس کو جب کہا گیا احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، یہ تیرا حق نہیں تھا، تو اللہ کے بندوں کے ساتھ اسی طرح احسان کر. تو اس ظالم نے کیا جواب دیا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میں نے کمایا، یہ میرا ہے، مطلق مالک میں ہوں، ساورن مالک میں ہوں. یہ بدبخت کون تھا جسے دن کی روشنی میں زمین میں دھنسا دیا گیا تھا؟ فخسفنا بہ وبدارہ الارض. بولو قارون. یہ قارونیت ہے، سرمایہ داریت ہو یا اشتراکیت ہو. قارونیت کی دو کیا ہے؟ دو شاخیں ہیں. پھر بولے سرمایہ داریت یا اشتراکیت، قارونیت کی دو شاخیں ہیں. سرمایہ داریت میں انڈیویجول فرد مالک بنتا ہے اور اشتراکیت میں ریاست مطلق ملکیت کی مالک بن جاتی ہے. اسلام میں انفرادی ملکیت ہو تو امانت، اجتماعی ملکیت ہو تو بھی امانت. اللہ اکبر. دلیل چاہیے؟ سن لیجئے. انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہارے پاس امانتاً رکھا ہوا ہے. مالک کا بنے ہوئے ہوا، کیسے بنے ہوئے ہو؟ یا داؤد، اب ریاستی ملکیت سن لیں. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، آپ زمین پر مطلق بادشاہ اور مالک نہیں ہو، ہمارے نائب ہو. اللہ اکبر. اختیار جو آپ کے پاس ہے یہ امانت ہے، لہٰذا اللہ کے بندوں کے درمیان فاحکم بین الناس بالقسط، عدل کے ساتھ فیصلے کرنا. اللہ اکبر. دیکھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس طرح سے معاشی میدان میں قارونیت کی دو شاخیں ہیں، کون کون سی؟ سرمایہ داریت اور اشتراکیت. اسی طرح سے سیاسی میدان میں بھی فرعونیت کی دو شاخیں ہیں. ایک شاخ وہ ہے جسے آپ بادشاہت کہتے ہو، جی مطلق ملکیت، ٹھیک ہے، مطلق اختیار، بادشاہ، ڈکٹیٹر. اور دوسری کیا ہے بھلا بولو؟ ویسٹرن ڈیموکریسی، مغربی جمہوریت، جس میں گورنمنٹ آف دا پیپل، ساورنٹی کس کی ہے؟ انسان کی. یا پارلیمنٹ کی؟ انسان ہی ہے. اسلام میں اقتدار اعلیٰ کس کا ہوتا ہے؟ جلدی بولیے. اللہ. الا لہ الخلق والامر. مغربی جمہوریت اور ایک ڈکٹیٹرشپ، آمریت، فرعونیت کی دو شاخیں ہیں. سمجھ آئی؟ اور اسی طرح سرمایہ داری اور اشتراکیت، قارونیت کی دو شاخیں ہیں. یہ اچھی طرح واضح ہو جانا چاہیے. اگلی بات، اب آپ کے پاس امانت ہے. کنزیومر، بھائی اکانومی کے دو ہی یوں کہہ لیجئے بیسک یونٹس دو ہیں، ایک کنزیومر اور ایک پروڈیوس. آپ نے وہ سرکل فلو آف نیشنل انکم پڑھاتے ہوں گے. ادھر ہاؤس ہولڈ ہوتے ہیں، ادھر فرمز ہوتی ہیں. میں استاد محترم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. ایسا ہی ہے نا، ہاؤس ہولڈ اینڈ فرم. اب ذرا ان دونوں پر دو جملے سن لیجئے. ہاؤس ہولڈ کا مطلب آپ انڈیویجول ہیں، آپ ایک فیملی کے سربراہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ خرچ کرتے ہیں، آپ مارکیٹ سے چیزیں خریدتے ہیں. اللہ اکبر. کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے؟ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. جلدی بولے، کیا حکم ہے؟ خرچ کرو. امانت ہے نا، مرضی کس کی ہوگی؟ بھائی اونچی آواز میں جواب. مرضی کس کی ہوگی؟ اللہ کی. مغربی ممالک میں میرے پاس پیسہ ہے، میں خنزیر پہ خرچ لگاؤں یا شراب خریدوں، مجھے اجازت ہے. اسلامی معیشت ہو تو کیا ایک پیسہ بھی خنزیر اور شراب پہ لگا سکتا ہوں؟ حکم کیا ہے؟ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. حلال بھی ہو اور
طیب بھی ہو. اچھا طیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو، صاف. مرغی ہے حلال ہے، اس کے بعد مٹی میں کیچڑ میں لتھڑی ہوئی نہ ہو بلکہ صاف ستھری ہو. اور نہیں بھائی، اس کا مطلب کچھ اور بھی ہے. وہ کیا ہے؟ مرغی حلال ہے لیکن ہمسایوں کی مرغی اتفاق سے گھومتی پھرتی آپ کے گھر میں آ گئی. آپ نے کہا ہم نے تو نہیں بلایا، یہ خود ہی آ گئی تھی. آپ نے پکڑا اور اس پر تکبیر پڑھی، بسم اللہ اللہ اکبر، 3 مرتبہ نہیں 7 مرتبہ پڑھ لی. حلال ہو گئی؟ نہیں. اللہ اکبر. کیوں؟ یہ چوری کا مال ہے، یہ آپ کا نہیں ہے. حلالاً طیبہ، خود بھی حلال ہو اور اس کا ذریعہ بھی حلال ہو. یہ سمجھ آ گئی؟ یہ پہلی بات. دوسری بات، آپ حلال پہ ہی خرچ کر رہے ہو، حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے، پھر تو کوئی پابندی نہیں. بولو، پھر تو کوئی پابندی نہیں. بھائی پھر بھی پابندی ہے. وہ کیا ہے؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا. حلال پر خرچ کرو لیکن اسراف کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ، میرے بندے عباد الرحمن اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں بلکہ دونوں کے درمیان ان کے ماڈریشن. اب ماڈریشن کی ایک اکنامک سگنیفیکنس، اس پر پورے کم از کم 1 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے چھوٹی سی کلاس میں. یہ تو بڑی کلاس ہے لیکن میں ایک پوائنٹ عرض کروں گا. اس ماڈریشن کی اس کی معاشی اہمیت کیا ہے؟ ہماری اس 16 مہینوں والی حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی. اس کمیٹی کے ذمہ یہ تھا کہ آپ ہمیں تجاویز دیں کہ سرکار پبلک سیکٹر میں، حکومتی محکموں میں ہم اگر اعتدال کو، ماڈریشن کو اپنائیں تو کچھ بچت کتنی کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں کر سکتے ہیں. تو انہوں نے، وہ بڑے اچھے لوگوں کی کمیٹی تھی، انہوں نے رپورٹ پیش کی. خلاصہ عرض کر رہا ہوں. خلاصہ یہ ہے، حکومت کو کہا کہ اگر آپ ان تجاویز پر عمل کر لیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سارے خرچے بند کر دیں، بس یہ ذرا اعتدال کر لیں، ماڈریٹ ہو جائے تو اس سے آنکھیں کھول لیں جناب، ان کی آنکھیں کھول بات دیجیے. یہ ان کو تھوڑا سا پانی پینے کے دے دیجئے. ہم کلاس میں ہوتے تھے، ہمارے استاد محترم فرماتے تھے جاؤ بیٹا وضو کرو جا کے. اللہ، سونے کی اجازت نہیں ہے. اللہ. اچھا جناب، تو میں عرض کر رہا تھا اس کمیٹی نے جو کہا، تجاویز پیش کی، اس کا انہوں نے کیا بتایا کہ حکومت کو کتنا فائدہ ہوگا. کسی معاشیات کے طالب علم کو یہ بات یاد ہے؟ دیکھیں یہ بات اچھی نہیں. آپ تحریک کے کارکن ہیں، آپ کو اپڈیٹڈ ہونا چاہیے نالج آپ کا. 1000 ارب کی بچت ہو سکتی ہے. 1000 ارب کی بچت ہو تو زیادہ مزید ٹیکس لگانے کی ضرورت. یہ 200 ارب کے ہم نے منی بجٹ پیش کیا، ٹیکس لگا دیے. ڈبل روٹی بھی مہنگی ہو گئی، فلان چیز بھی، ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا. غریبوں کا خون چوسا. 1000 ارب کی بچت کے لیے تیار نہیں ہوئے ہم. یہ کہاں؟ یہ صرف سرکاری پبلک سیکٹر میں. اور اگر پرائیویٹ سیکٹر تو بہت بڑا ہے، اگر وہاں پر بھی ماڈریشن کو اختیار کر لیں تو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے. ایک مثال کافی ہوگی. واپڈا والوں نے کہا تھا اگر ہر خاندان، ہر گھر ایک بلب آف کر دے، سارے نے کتنے؟ 1، تو پاکستان میں آدھی لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکتی ہے. ہے کوئی ہمیں احساس؟ ہم اپنی ذات کو دیکھتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صرف ماڈریشن کو اختیار کر لے، آپ کے کتنے ہی مسائل حل ہو آئیں تو صحیح. لیکن ہم تو جی ہی کیپٹلزم کے اندر رہے ہیں. اور ڈنڈا نہیں، گن پوائنٹ یہاں پہ ہے، کن پٹی پہ IMF کی خبر تھا. تم اسلام کی طرف بڑھے تو سمجھ آئے؟ وہ تو آپ کو معاشی طور پر کمزور کرنا چاہتے ہیں. اتنا کمزور ہو جاؤ
کہ ایٹم بم پڑا رہے تم چلانے کے قابل نہ رہو. یہ ہے ان کی منصوبہ بندی. اور آپ نادان 70-76 سال سے قرضے لے لے کر ڈوب گئے اس کے اندر، غلام بن چکے ہیں. ایک بات میں نے عرض کر دی، اب سمجھ آ گئی کنزمپشن میں ہمارا کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. سمجھ آ گئی؟ اگر آج مغربی ممالک میں سے کسی ایک مغربی ملک کو اسلامی معیشت میں بدل دیا جائے تو جتنا پیسہ خنزیر اور میں 2 آئٹم کی بات کروں، خنزیر اور شراب پہ خرچ ہوتا ہے، یہ سینکڑوں ارب ہوگا، سینکڑوں ارب ڈالر آپ کے بچ جائیں گے، اور یہ بچ کر بیسک نیڈز کی طرف چینلائز ہو جائیں گے. اللہ، کتنی بڑا امپورٹنس ہے اس کی، پر غور کیا کریں. اگلی بات، اب کاروبار جو کر رہے ہیں، میں 2 مثالیں عرض کروں گا. ایک وہ بابا نور محمد کی چھوٹی سی لاہور میں ایک شادرہ موڑ کے اوپر پکوڑوں کی دکان. وہ ایک ریاض بٹال بھی ایک فیچر رائٹر ہوتے تھے، ان سے لوگوں نے کہا بابا جی کو دیکھو اس پر بھی فیچر لکھ دو. انہوں نے کیا بات ہے پکوڑے، کہتے پکوڑے بیچنے والے تو ہزاروں ہیں. کہا نہیں آپ آئیے تو صحیح ذرا دیکھیں. وہ آگے گئے، پہنچ گئے، کہتے میں نے دیکھا ایک جمع غفیر. پوچھا بات کیا ہے؟ کہا بابا جی کی پروڈکٹ مارکیٹ سے 3 گنا بہتر، قیمت 1/3 ہے. اس وقت 75 پیسے 50 گرام کے تھے، وہ 25 پیسے چارج کرتے تھے. بابا جی سے پوچھا یہ کیا پلے سے ڈالتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں پتر، ان پڑھ بابا جی، میری 20 پیسے کاسٹ ہے، میں تو 5 پیسے پروفٹ لیتا ہوں. کہا تو پھر یہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ بڑی ایک مثال سمجھ میں آپ کو ساری بات سمجھا دے گی. یہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے آج بھی وہی ہو رہا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے ہو رہا ہے. کہا جو ہو رہا ہے وہ ان سے پوچھو، جو میں کر رہا ہوں مجھ سے پوچھو. میرا یہ صرف کاروبار نہیں، عبادت ہے. اللہ اکبر. دیکھا ہمارا تصور، ان کا تصور صرف منافع کمانا، اور ہمارا تصور اللہ کو راضی کرنا اور خدمت انسانیت. منافع ہم بھی لیں گے، جائز منافع ہم بھی لیں گے. اور پھر بابا جی سے اگر سوال کیا بابا جی اتنے سے منافع سے آپ نے گھر بھی بنانا، بچوں کو بھی، بچیوں کی شادیاں. کہا پتر تم پڑھے لکھے، میں ان پڑھ، تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی. یہ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، ان کی سیل، ان کی قیمت اتنی زیادہ، سیل اتنی ہے، میری قیمت اتنی ہے اور سیل اتنی ہے، میں ان سے زیادہ کماتا ہوں. اللہ، بچیوں کی شادیاں بھی کی ہے، گھر بھی بنایا ہے. کچھ مزید سمجھانے کی ضرورت ہے؟ ہاں، اس سے آگے بڑھو تو آپ خلافت راشدہ کی ایک مثال سن لو. اپنے کاروباری لوگوں کو دیکھو اور سیدنا عثمان غنی کو دیکھو. اللہ اکبر. قحط پڑا ہوا ہے، حضرت عثمان غنی کے سینکڑوں لدے ہوئے اونٹ آ گئے ہیں. حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا حضرت عثمان کو. عثمان یہ ساری کیونکہ قیمتیں بڑھ رہی تھیں، ڈیزاسٹر کراپ، موسم ایسا تھا کہ گندم کی فصل کم ہوئی تھی. یہ ساری گندم حکومت خریدنا چاہتی ہے، ہمیں بیچ دے. عرض کیا امیر المومن میں نہیں بیچنا چاہتا. خیال آیا شاید زیادہ قیمت چاہتا، ہم آپ کو دگنی قیمت دیتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی عرض کرنے لگے امیر المومن میں بیچنا نہیں چاہتا. حضرت عمر خاموش ہو گئے اور عثمان باہر چلے گئے. اگلے دن پتہ چلا کہ مفت تقسیم کر رہے ہیں. پھر بلایا، یہ کیا؟ اب اگر اکنامکس کے الفاظ میں بولوں یہ کون سی ریشنلٹی ہے کہ آپ زیرو پروفٹ نہیں زیرو پرائس؟ تو جواب سنیے. اللہ اکبر. امیر المومنین آپ کا کیا خیال ہے میں نے لاس کا سودا کیا ہے؟ ہرگز نہیں، میں نے تو 700 گنا منافع کما لیا ہے. کہا کیسے؟ آیت پڑھ دی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے ہے جیسے گندم کا دانہ اگا دیا ہو. جی اللہ اکبر. اللہ، یا مکئی کا دانہ اگا دیا ہو، پھر 7 سٹے، ایک ایک سٹے میں 100 دانے، کتنے ہو گئے؟ 700. اور جذبوں کو دیکھ کر اللہ چاہے تو اس کو بھی کئی گنا بڑھا دے. بولو اللہ. یہ ہے عثمانیت، وہ قارونیت ہے، یہ عثمانیت ہے. اتنا بڑا فرق ہے سرمایہ داریت اور اسلام کے معاشی نظام. آخری بات،
باتیں تو اور بھی تھیں، لیکن پیار اپنی جگہ، احترام بھی لازم ہے۔ استاد محترم ہیں میرے شاگرد، صحیح آپ کے لیے استاد محترم ہیں اور بڑے عظیم استاد ہیں، الحمدللہ مجھے فخر ہے یہ بھی جی سے پڑھے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی زندگی میں صحت میں برکت عطا فرمائے، آمین کو اونچی آواز میں۔ اور ادھر بھی یہی کہہ دو جو وہ اس سارے نظام کو چلاتے ہیں، اللہ اکبر، قاری سیف الرحمان صاحب کس محنت سے یہ کر، اللہ ان کی زندگی اور صحت میں بھی برکت عطا فرمائے۔ بس لاسٹ پوائنٹ، اللہ اکبر، کیپٹلزم کی ریڑھ کی ہڈی جلدی سے بتا دیجیے کیا ہے، بس اب لاسٹ پوائنٹ ہے۔ سرمایہ داری نظام کی ریڑھ کی ہڈی کیا ہے؟ سود کا نظام، اور اسلام میں سود کی کوئی گنجائش، احل اللہ البیع وحرم الربا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقہ۔ اللہ، سود کو ہم ختم کرتے ہیں اور صدقات کو پروان چڑھاتے ہیں۔ زمین و آسمان کا فرق دیکھ لیا آپ نے؟ اس کا کیا امپیکٹ ہے، اس کا اثر کیا ہے؟ بس ایک ہی مثال پاکستان کے حوالے سے، اللہ اکبر۔ پچھلے اتوار کو بھی ایک پروگرام میں نے یہ عرض کیا تھا، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اکنامکس کے اساتذہ اور طلباء سے، ہمارا پاکستان کا موجودہ بجٹ کتنا ہے؟ جلدی بولے، کتنا ہے موجودہ بجٹ؟ 14,500 ارب روپے کرنٹ بجٹ، 14,500 ارب روپے۔ ہمارا کرنٹ جو اس اگلے سال میں، یہ اگلے سال کا پروگرام ہوتا ہے، اگلے سال میں ایکسپیکٹڈ ریونیو کتنا ہے جو لوگوں کا خون چوس کر ہم نے ٹیکس جمع کرنے ہیں، وہ ٹوٹل کتنا ہے؟ 7,000 ارب۔ کتنا ہے؟ 7,000 ارب۔ اس کا اگلے سال خرچ کتنا کرنا ہے؟ 14,500 ارب۔ اور ریونیو کتنا ہوگا؟ 7,000 ارب۔ خسارہ کتنا ہے؟ 7,500 ارب۔ مجھے اس خسارے کی وجہ بتا دیجئے، میں آپ سے اجازت لے لیتا ہوں، اور اگر آپ نے وجہ نہیں بتائی تو پھر میں نے شام تک نہیں آپ کو چھٹی دینی، آج دیکھی جائے گی آج۔ جی اللہ اکبر۔ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ ہم جو قرضے لیے ہوئے کتنے ہیں؟ 2018 تک 25,000 ارب سرکاری اعداد و شمار، اس کے بعد اگر 3.5 سال میں پھر 25,000 ارب، وہ جو نیا پاکستان بنانے آئے تھے 50,000 ارب، اور یہ پاکستان بچانے آئے 16 مہینوں والے، انہوں نے کتنے قرضے لاد دیے؟ 14,000 ارب۔ اس وقت پاکستان پہ ٹوٹل قرضوں کا بوجھ کتنا ہے؟ ٹوٹل جلدی بتائیں۔ 64,000 ارب۔ اس پر اگلے سال میں ہم نے جو قرضوں کی قسط اور سود ادا کرنا ہے، جو بجٹ میں رقم لکھی ہوئی ہے وہ کتنی ہے؟ جلدی بتائیے۔ 7,300 ارب۔ یہی ہے آپ کا ڈیفیسٹ، یہی آپ کا ڈیفیسٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ قرض کی پیتے تھے میں، کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن۔ ریونیو 7,000 ارب، سود کی رقم، سود اور قرض اس سے بھی زیادہ۔ اگلے سال آپ کو 25 ارب ڈالر چاہیے، پھر کیا کرنا پڑے گا؟ دوبارہ IMF کے پاؤں پکڑنے پڑیں گے، پاؤں پکڑنے نہیں، لکیریں نکالنے پڑیں گی، ذلت میں پھر مزید ڈوبنا پڑے گا، زنجیریں مزید سر تک پہنچیں گی۔ ان زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو تو ایک وجہ ہے، یہ 76 سال کے حکمرانوں نے سب سے بڑا جو کام کیا ہے، سب سے بڑا مارکا مارا ہے، 64,000 ارب کے قرضوں سے اس وطن کو لاد کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہے مجرم، یہ قومی مجرم ہے۔ اس میں 30 سال اور 30 سال فوجی حکومتیں بھی رہی ہیں، ٹھیک ہے، باقی سارا 36 سال کا عرصہ ان کا ہے۔ قرضے قرضے قرضے، یہ ہے اصل لعنت، یہ ہے اصل خرابی، سمجھ آئی؟ اللہ اکبر۔ کیوں سود کو حرام کر دیا؟ اب مجھے اس کے بعد کچھ بتانے کی ضرورت ہے، بولو بھائی۔ آج یہ سود کا نظام، آج سود ختم ہو تو ہم، اگر یہ نہ ہوتا تو آج ہمیں IMF کے خدمت میں حاضر ہونا پڑتا؟ بالکل نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں، ہمارا اپنا ریونیو اتنا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ سارا سبب کیا ہے؟ سود اور سودی قرضے، یہ لعنت ہے جس کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔
اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ اور اللہ کریم، میں نے آیت مکمل کر لوں کہ سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اور زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ اللہ، اب ذرا زکوٰۃ کا رول دیکھو۔ سود زیرو ہو جائے، سود زیرو ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سرمایہ کاری بڑھتی ہے، سرمایہ کاری بڑھے گی، مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ یونٹ لگیں گے، پیداوار بڑھے گی، مارکیٹ میں سپلائی آئے گی، لیکن اگر خریدنے کے لیے ڈیمانڈ نہ ہو تو پھر مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، اوور پروڈکشن، ٹھیک ہے، بے روزگاری، مزدوروں کو بھیج دیا جائے گا۔ تو اسلام میں سود کی حرمت واحد، یہ اسلامی معاشرے کا ایک رخ ہے۔ اس کا دوسرا رخ کیا ہے؟ سود کو حرام قرار دیا ہے، زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ زکوٰۃ کا رول کیا ہے؟ اربوں روپے امیروں سے نکل کر کدھر آئیں گے؟ غریبوں کے پاس، جو اس انتظار میں بیٹھے ہیں اللہ کوئی پیسوں کا انتظام ہو، بچوں کے لیے خوراک لے آئیں، ان کے لیے کتابیں، ان کے لیے یہ، ان کے لیے، وہ فوراً مارکیٹ جائیں گے۔ اربوں کی ڈیمانڈ بڑھے گی، سود کے خاتمے سے اربوں کی سپلائی بڑھتی ہے، زکوٰۃ کی فرضیت سے اربوں کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، سپلائی بھی بڑھ رہی ہے، ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے، معیشت استحکام کے ساتھ پروان چڑھ رہی ہے آسمان کی طرف۔ بس اقبال کا بند سنیے، میں آپ سے اجازت لوں۔ ہم مساوات آشنا سازت زکوٰۃ، زکوٰۃ ایکوالٹی، امیر اور غریب میں فرق کم کرتی ہے۔ اللہ، دل سے حتیٰ تنفقو محکم کند، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ زر فزایت الفت زر کم کند، دولت کو زکوٰۃ بڑھاتی ہے لیکن دولت کی محبت کو کم کرتی ہے۔ سود سے دولت کم ہوتی ہے اور اس کی محبت بڑھتی ہے۔ این ہما اسباب استحکام تو، ارے معیشت کا استحکام چاہیے تو یہ نظام تو موجود ہے، پختہ و محکم اگر اسلام میں تو ایمان لے آؤ، اس نظریے کو مان لو، اس اکنامک سسٹم کو اپنا لو، تمہاری معاشی ترقی، معاشی استحکام کا انتظام موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔